بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین لصدقہم ویعذب المنافقین او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب ادب سے شوق سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلاۃ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ جمادی الثانی کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. قرآن حکیم وہ کتاب لا ریب ہے جس میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا منہج اور طریقہ بیان فرمایا. بہت سے علماء نے قرآن کا موضوعاتی مطالعہ کیا، اور موضوعاتی مطالعے سے مراد یہ ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس کو دیکھا گیا، اس پہ کتابیں لکھی گئیں. مثلا وہ ساری آیات جو جنت سے متعلق ہیں انہیں جمع کر دیا، یہ موضوعاتی مطالعہ کہلاتا ہے. جو ملائکہ کے متعلق ہیں ان کو جمع کر دیا تاکہ کسی ایک چیز کے متعلق قرآن کا مجموعی تصور سامنے آ جائے کہ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے. تو جب وہ ساری آیات جمع کی جائیں جو ایک موضوع کے متعلق ہیں اور پھر ان کو اسٹڈی کیا جائے اور پڑھا جائے تو ایک مکمل تصویر قرآن حکیم کے نقطۂ نظر کی سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح خواتین اور نساء کے حوالے سے قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے. اور ایک موضوع یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اس موضوع سے پڑھا جائے کہ رجال کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے. الرجال، اور رجال رجل ان کی جمع ہے، اور رجل ویسے تو مرد کو کہتے ہیں جس کے اندر صفات رجولت پائی جائیں، جو بالغ ہو اور نوجوان ہو اس کو رجل کا لفظ اس کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے. اور قرآن حکیم نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا بِشَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم ان کے مردوں میں سے 2 گواہ لے لو. تو یہاں رجل سے مراد وہ مؤنث کے مد مقابل یعنی جو ایک مشہور مفہوم ہے وہ ہے. اور قرآن حکیم میں رجل کا لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ 55 مرتبہ استعمال کیا گیا. لیکن کبھی کبھی قرآن حکیم جب رجل کا لفظ بولتا ہے تو اس سے صرف مردانگی مراد نہیں لیتا، بلکہ قرآن حکیم اس کو بطور صفت ذکر کرتا ہے کہ وہ بندہ جس کے اندر مردانگی پائی جائے. اور فرمایا کہ بندے بہت سارے ہیں اور ان میں رجال بہت تھوڑے ہیں، اور رجال وہ ہیں جنہیں قرآن رجل کہے. تو اب قرآن کس کو رجل کہتا ہے، کس کے اوپر مردانگی کا اطلاق کرتا ہے، اس کے اندر کون سے اوصاف پائے جانے چاہیے، اس اعتبار سے اس کو دیکھا گیا اور پرکھا گیا. تو کہتے ہیں قرآن صنف من المومنین، مومنوں کی ایک ایسی قسم کو رجل کہتا ہے، یعنی سارے مومنوں کو نہیں بلکہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو رجل کہتا ہے
جن میں مردانگی بھی پائی جائے، شجاعت بھی پائی جائے، کرم بھی پایا جائے اور مکارم اخلاق بھی پائے جائیں، جن میں مکارم اخلاق پائے جائیں، جن کے اندر وہ اوصاف حمیدہ ہوں جو قابل تعریف ہیں، جو ڈٹ جانے والے ہیں، جو میدان جہاد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جو سچے ہیں، ان کو قرآن حکیم نے رجال کے لفظ سے موسوم کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اگر رجل کے لفظ کا موضوعاتی مطالعہ کیا جائے تو 3 صفات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ایک رجل اور ایک مرد کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ یہ 3 صفات اس میں پائی جانی چاہیے۔ ان میں سے پہلی صفت ہے الثبات علی الحق، کہ حق پہ ڈٹ جانا، حق پہ ثابت قدمی اختیار کرنا، مشکل اوقات میں ہمت کا مظاہرہ کرنا۔ اور دوسرا وصف ہے الطہارت، کہ پاکیزگی اختیار کرنا۔ اور تیسرا وصف ہے المحافظت علی ذکر اللہ و امتثال اوامرہ، اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات کو تسلیم کرنے پر ہمیشگی اختیار کرنا، یعنی جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، جو اس کی نافرمانی نہ کرے، جو اس کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ تو جس میں یہ 3 وصف جمع ہو جائیں، یعنی وہ حق پہ ڈٹنے والا بھی ہو، وہ پاکیزہ بھی ہو، اور وہ ذکر اور اللہ کے احکامات پہ ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو، تو قرآن حکیم اس کو مردانیت کے وصف سے یاد کرتا ہے، مردانگی کے وصف سے یاد کرتا ہے، اور رجال اور رجل کا لفظ اس پہ بولتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من المومنین رجال، کہ مومن تو بہت سارے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان مومنوں میں سے کچھ رجال ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان مومنوں میں سے کچھ رجال ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، اس کو نبھایا، اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ خوش نصیب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، شہید ہو گئے، وصال فرما گئے، اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ پورا کر کے جنت کی ابدی بہاروں میں پہنچ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لیکن وہ ایک بال کے برابر بھی بدلے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل رونما نہیں ہوا، اور ان کے اخلاق حمیدہ بالکل حضور نبی رحمت کے فرامین اور قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمی الذی سمیت بہ، کہ میرے ایک چچا تھے جن کے نام کے اوپر میرا نام رکھا گیا، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا نام انس اس لیے رکھا گیا کہ یہ میرے چچا کا نام تھا۔ لم یشہد مع رسول اللہ بدرا، وہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، پیچھے رہ گئے۔ تو وہ کہا کرتے تھے اول مشہد شہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت عنہ، کہ پہلا مارکہ جس میں ہمارے نبی تشریف لے گئے میں اس سے غائب ہو گیا۔ وہ ہر وقت روتے تھے، اس پہ ندامت کا اظہار کرتے تھے، اور پھر کہتے کہ ان اران اللہ مشہدا فیما بعد مع رسول اللہ لا یران اللہ ما اصنع، کہتے اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی موقع دے دیا اور میں حضور کے ساتھ کسی غزوے میں چلا گیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی وفا کے جوہر پیش کروں گا، پھر میں اپنی بہادری جو ہے وہ دکھاؤں گا، اور اب میں کبھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بدر کے بعد احد میں وہ پہلی صف کے مجاہدین میں شامل ہوئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاکیش اور جانثار ساتھیوں میں ان کا شمار ہوا، غلاموں میں شمار ہوا۔ تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ احد کی صفوں میں کہیں نظر آ گئے، تو میں نے ان سے کہا اینا ترید، کہ اے انس تو کہاں جانا چاہتا ہے، کدھر کا تیرا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے واہن لریح الجنت اجدہ دون احد، وہ کہنے لگے تجھے صبر سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے احد پہاڑ کے نیچے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے احد پہاڑ کے نیچے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر دوڑتے ہوئے اس طرف گئے اور دشمنان اسلام سے برسرے پیکار ہوئے، جہاد کیا اور شہید ہوئے، اور ان کے جسم میں 80 سے زائد زخم پائے گئے، اور ان کی بہن
یہ کہتی ہیں کہ ما عرفت اخی الا بنانہی، کہ میں نے اپنے بھائی کے لاشے کو صرف اس کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، یعنی میری ان کی پہچان میرے لیے مشکل تھی، لیکن یہی وہ لوگ ہیں۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں انہی خوش نصیبوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے اور رجل ہیں، مردانے کار ہیں، جنہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھا دیا۔ تو ان کے بارے میں یہ ان کی شان میں معاملات نازل ہوئے اور آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ ہے وہ رجال کا لفظ جسے قرآن نے ان تین اوصاف کے اوپر منطبق فرمایا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہو تو مرد اور صنفی اعتبار سے وہ مردانیت کا وصف رکھتا ہو، لیکن وہ حق پر ثابت قدم نہ رہے اور چند ٹکوں کے عوض اپنا دین بیچ ڈالے، خواہشات نفس کا شکار ہو جائے، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی اور فرمایا یہ ہے تو مرد لیکن اس میں مردانگی نہیں ہے، یہ بچوں جیسا ہے، یہ ثابت قدم نہیں ہے، اس کی مذمت فرما دی۔ ایک نوجوان جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن وہ اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے معاملات میں ثابت قدم نہیں ہے، اس کے ناجائز تعلقات کسی لڑکی سے قائم ہو گئے اور وہ اسی پہ آگے چل نکلا، فون پہ باتیں کرنے لگا، ناجائز طریقے سے دیکھنے لگا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ان میں مبتلا ہو گیا، تو اگرچہ وہ مرد ہے صنفی اعتبار سے، لیکن قرآن اسے اپنی تعریف میں مرد نہیں کہتا، اور قرآن کہتا ہے اس میں صفات رجولیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ مرد وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دے گا۔ اسی طرح ایک ایسا مرد جو صنفی اعتبار سے مرد ہو، لیکن جب اپنی وراثت کو آخری عمر میں تقسیم کرے تو اپنی ساری جائیداد بیٹوں میں تقسیم کر دے اور بیٹیوں کو ان کا حق نہ دے، تو پھر بھی قرآن حکیم فرماتا ہے کہ وہ رجولیت کی صفات سے خالی ہو جاتا ہے، وہ مردانے پاک باز میں نہیں رہتا جن کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے اور اس کی بھی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال، فرمایا کتنا برا ہے وہ بندہ کہ جو ہیلا سازیاں کرتا رہے اور کبیر المتعال اپنے خدا کو بھول جائے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسی الجبار الاعلی، کتنا برا ہے وہ بندہ کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے اور برا سلوک کرے اور اس جبار اعلیٰ کو بھول جائے جو اس کے ہر معاملے کو دیکھ بھی رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے اور اس سے حساب لیا جائے گا، وہ اس بات کو بھول جائے۔ بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا، کتنا برا ہے وہ بندہ کہ جو سہو و لہو میں مشغول ہو جائے، کھیل کود میں لگ جائے اور اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے اور قبرستانوں اور مصیبتوں کو بھول جائے اور اپنی آخرت اسے یاد نہ رہے۔ بئس العبد عطا و طغا ونسی المبتدا والمنتہا، فرمایا کتنا برا ہے وہ بندہ جو سرکشی میں مبتلا ہو گیا، اپنی ابتدا بھی بھول گیا اور اپنی انتہا بھی بھول گیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے، اپنے مقصد حیات پہ اس کی نظر نہ رہی۔ تو یہ وہ پہلی صفت ہے جو اللہ رب العزت نے مردان پاک باز کی بیان فرمائی کہ وہ وعدہ کر کے مکرتے نہیں ہیں، وہ حق پہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، ان دنوں ایک کتاب میری نظر سے گزری اور یہ ذہن میں بات آئی کہ آج بھی ایسے مردان پاک باز ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور اگر ہم عبرت حاصل کرنا چاہیں تو ہر قدم پہ عبرت کے نشانات موجود ہیں۔ ایک نوجوان ہے جس کی عمر 30 سال ہے، جو غزہ کے اندر شہید ہو گیا ہے، اور جس کا نام شیخ حافظ محمد ذکی احمد ہے، جس نے تفسیر اور علوم قرآن میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے، جو ایک عظیم خطیب ہے، جو سیرت اور قرآن اور علوم کا استاد ہے، جس نے دار القرآن و سنہ آن لائن انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے، جس نے 80 کے قریب ملکوں کے طلباء کو غزہ میں بیٹھ کے کئی سال تک قرآن و حدیث پڑھایا ہے۔ ایک نوجوان ہے 30 سال کا، لیکن جب جہاد شروع ہوتا ہے تو اس دار القرآن
वसुन्ना इंस्टीट्यूट के ऊपर बमबारी होती है, उसका पूरा इंस्टीट्यूट मिसमार कर दिया जाता है, तो वो एक नफक और गार में घुस जाता है, कुछ औराक साथ ले जाता है और जिहाद करते हुए गार में बैठ के इस दौर में एक किताब लिखता है अरबी में, जो अब इंटरनेट पे मौजूद है, और उस किताब का नाम है तहत रायत तूफान खंदक व खब्बाब। कहता है राया तूफान यानी इस जिहाद के झंडे तले मैंने खब्बाब की खंदक में बैठ के ये पैगाम लिखा है, और उसका एक एक लफ्ज सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है, जिसमें वो लोगों को शहीदों की नामूस की याद दिलाता है, जिसमें वो लोगों को बताता है कि हमने जिंदगी कितनी मुश्किल में बसर की, लेकिन जान तो देना गवारा कर ली, हक से हटना हमने गवारा नहीं किया। और आज भी उसकी वो किताब इंटरनेट के ऊपर बेस्ट सेलिंग बुक में उसके शहीद हो जाने के बाद अब बिक रही है, फरोख्त हो रही है, लोग उसका मुतालिया कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे भी मर्दाने पाकबाज मौजूद हैं जो मौत के रक्स करते हुए सायों के नीचे बैठ के भी अल्लाह और उसके रसूल का नारा बुलंद करते रहे और कुरान और सुन्नत की तालीम देते रहे, और उन्होंने कुरान और सुन्नत को अपने लिए जिंदगी का रास्ता बनाया और आखिरी दम तक उस पर साबित कदम रहे। उस किताब से सिर्फ 2 जुमले पढ़ता हूं। वो उस किताब में एक बाब बनाता है और उस बाब का नाम रखा फमिनहुम मन कदा नहबहु, कि कुछ लोग वो हैं जो अपनी जान दे चुके हैं, फमिनहुम मन कदा नहबहु, और उसमें कहता है अर्जू मिनका अन तक़रा हाज़ल फ़स्ल व अंत अला वुदू, मैं तुझसे उम्मीद करता हूं कि ये बाब पढ़ते हुए तू बावुजू हो के पढ़ेगा। व इन कुंत नाइमन फ़अतदिल, और अगर तू लेटा हुआ है तो उठ के बैठ जा कि तू शहीदों की दास्तान पढ़ने लगा है, जरा बेदार हो जा, जरा तवज्जो कर ले। और फिर कहता इन्नल उम्मता अल्लती तुहसिनु सिनाअतल मौत तुहसिनु सिनाअतल हयात, वो उम्मत ही अच्छी तरह जीना जान सकती है जिसे अच्छी तरह मरना आता हो, वो उम्मत ही अच्छी तरह जी सकती है जो अच्छी तरह मरने का वसफ जानती हो, जिसे शहादत की फजीलत का पता हो। तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पे ये आयत सादिक आती है मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, कि मोमिनों में कुछ ऐसे पर मर्दाने पाकबाज हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला से किए हुए उस वादे को सच्चा कर दिखाया। हज़रात मोहतरम, आखिरी चंद जुमलों में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दूसरी सिफत जो रिजाल की अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई वो तहारत है, कि वो हर वक़्त पाकीज़ा रहने को पसंद करते हैं, जिस्म पाक है, दिल पाक है, निगाह पाक है, लिबास पाक है। और उनके बारे में इरशाद फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी, कि वो मस्जिद जिसे तक़वा की बुनियादों पे कायम किया गया, ए मेरे हबीब वहां खड़े होकर नमाज पढ़िए, वहां पे अल्लाह की बारगाह में सजदा कीजिए, कि जिस मस्जिद को तक़वा और तहारत की बुनियाद पे कायम किया गया, फीह रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू, इन मस्जिदों में ऐसे मर्दाने पाकबाज हैं जो हर वक्त पाकीज़ा रहने को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन, और अल्लाह ताला पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। पाकीज़ा रहना सिर्फ ये नहीं है कि लिबास पाक हो, बल्कि दिल भी पाक हो, हाथ में जो माल है वो भी पाक हो, जो खाना खा रहे हैं वो भी हराम से पाक हो, और तेरा माल भी हराम से पाक हो। तो फरमाया रजुल का लव इतलाक उस बंदे पे भी होता है जो हक पे साबित कदम भी रहे और जो पाकीज़ा भी रहे, और वो किसी भी नजस चीज को अपनी जिंदगी में शामिल ना होने दे। और तीसरी चीज फरमाई, बल्कि यहां पाकी का जिक्र करते हुए जरूरी है कि हम आज सलामे अकीदत और मोहब्बत पेश करें उस हस्ती को जिन्होंने पाकीज़गी में अपना नाम पैदा किया और जिन्हें दुनिया अमीरुस सालिकीन के नाम से याद करती। हजरत अमीरुस सालिकीन, कुदवतुल वासिलीन, बुरहानुल आशिकीन, हजरत पीर अमीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका सालाना उर्से पाक अभी 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह पीर के दिन 9 जमादी उस्सानी और 10 जमादी उस्सानी, 9 जमादी उस्सानी को यहाँ इंशाअल्लाह भेरा शरीफ में मुनक़िद हो रहा है। आप उसकी दावत को भी आम करें, खुद भी उसमें शामिल हों। इंशाअल्लाह पीर के दिन सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक पहली नशिस्त होगी, और जिसमें उलमा के खिताबात होंगे। फिर असर के बाद चादर पोशी की महफिल होगी। फिर इशा की नमाज के बाद मरकज़ी नशिस्त उर्से पाक की होगी, जिसमें अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब और अल्लामा नूरुल मुस्तफ़ा रिजवी साहब का
خطاب ہوگا اور حضور دیوان کریم خصوصی ارشادات اور دعائے خیر فرمائیں گے، تو یہ اس عظیم ہستی کا عرس پاک ہے جن کی زندگی کا سب سے بڑا عنوان ہی یہ ہے کہ جنہوں نے طہارت کو اپنا شعار بنایا۔ اور ہم ان کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ جو وضو کرتے ہوئے بھی کئی 100 دفعہ کلی کر لیتے کہ میری زبان پاک ہو کہ میں نے پاک رب اور پاک مصطفیٰ کا نام لینا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی پاکی اور طہارت کے لیے گزاری، اور آج بھی ان کی اولاد امجاد میں اس پاکی کی اور اس طہارت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیضان کو مزید عام فرمائے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ جو مردان پاک باز ہیں جن کی قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ اوصاف ذکر کیے کہ رجل اور مرد وہ ہے جو حق پہ ثابت قدم رہے، جو طیب و طاہر رہے، اور تیسرا وصف یہ ذکر کیا المحافظۃ علی ذکر اللہ، جو ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے۔ اور یہاں ذکر کی یہ تعریف فرمائی کہ حقیقت الذکر ان تتنبہ انک فی سمع اللہ و بصرہ فی کل حرکاتک و سکناتک۔ فرمایا ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ تو ہر وقت اللہ کی سماعت و بصارت کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سن بھی رہا ہے، تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو جہاں بھی رہے تو ذکر کی حالت میں ہے، تو اپنے کاروبار میں ذکر کی حالت میں ہے، تو اپنی تعلیم میں ذکر کی حالت میں ہے، تو اپنے گھر میں ذکر کی حالت میں ہے۔ اگر تجھے یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری حالت کا مشاہدہ فرما رہا ہے، حضرات محترم دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔